حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام عالم آن قائم دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ مومنین و مومنات، ایام عزائے فاطمیہ کے دن ہیں، ہر دل مغموم ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے مدینے میں بعد رسول جو ظلم ڈھائے گئے، ان کی باقیات آج بھی ہیں۔ ان سے مومنین کے دل آج بھی بہت غمزدہ ہیں، احساس رکھنے والی آنکھیں اشک بار ہیں۔ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ۔ بہت قلیل عرصے میں ماشاءاللہ، ویسے تو آپ بچپن سے ہی مجالس کی طرف راغب ہیں کیونکہ آپ کا تعلق ہی ایک علمی، مذہبی، ادبی گھرانے سے ہے، مگر بہت جلد پروردگار نے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو اس ذکر کو کرتا ہے، جو محمد و آل محمد کے ذکر کو کرتا ہے، اس کا ذکر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو آپ بہت تیزی کے ساتھ بلندیوں پہ آئے اور اس پہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بین الاقوامی شہرت کے حامل، بہت قابل انسان، جناب مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، آپ کو بھی۔ آغا، سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ سوال آپ کو شاید تھوڑا سا بچکانا لگے، مگر یہ اس لیے ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان بچے وہ بہت بڑی تعداد میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کلپ کو دیکھیں گے۔ آپ کا یہ کلپ جو ہے انشاءاللہ ہر جگہ ضرور دیکھا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ بتائیے کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، آلموسٹ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، ایام عزائے فاطمیہ منانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ یہ قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ قرآن واہ، کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے سورہ کوثر۔ اور یہ کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فقط کوثر عطا نہیں کی، ہم نے آپ کو نسل کوثر عطا کی۔ دیکھیے نسل کوثر کس انداز سے ہے کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کے ایام ہیں، تو میں اس میں یہ آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک مولا کے بہت ادنا سے ذاکر کی حیثیت سے، اور میں ایک بہت ہی ایک حقیر انسان کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایام فاطمیہ منانے کے لیے انسان کو جو ہے شرم کا، کسی بھی طرح کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ایام فاطمیہ کے لیے انسان کو اپنی خوشیوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ جس طرح ہم 10 محرم کو کوئی خوشی نہیں مناتے، ہم جس طرح 10 محرم میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ایام عزا میں کوئی خوشی نہیں مناتے، تو ہم پر عین واجب ہے کہ ہم ان ایام فاطمیہ میں کوئی خوشی نہ منائیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی سوال کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو کہ یقینی طور پہ بہت ایک سخت جواب ہے، اور مجھے اس جواب کو دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ ایام عزا مناتے ہیں، اور ایام عزا آپ اس انداز سے مناتے ہیں پوری دنیا میں، کہ پوری دنیا میں جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام پر پابندی نہیں ہے،
وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر منعقد ہو رہا ہے، اور دنیا میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر پابندی ہے وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر بہترین انداز سے منعقد ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا کیا اعلان ہے کہ ہم نے ایام اضحیٰ میں اور 10 محرم کو جس انداز سے ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، یا پورے ایام اضحیٰ میں، تو وہاں پر ہم نے یزید کو بھی بے نقاب کر دیا، یزیدیت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ تو یزید فقر یزید نہیں رہا، یزید کا نام ایک اس معاشرے کے لیے گالی بن گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اس جلوس نے، ہمارے اس ماتم نے، ہمارے اس گریے نے، ہمارے اس عزاداری نے، ہمارے اس ماتم نے فقط ہمارے سینے پہ یہ ماتم نہیں آیا بلکہ دشمن کے منہ پہ تماچا لگا اور یزید بھی بے نقاب ہوا، یزیدیت بھی بے نقاب ہوئی۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے اپنی پوری شیعہ کمیونٹی کو، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ بات سنی جا رہی ہے، میں آپ کو دس بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایام فاطمیہ بھی اس انداز سے منایا جائے جس طرح سے ایام اضحیٰ منائے جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایام اضحیٰ منانے میں یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل بے نقاب ہوا، اسی طرح ایام فاطمیہ منانے سے بی بی فاطمہ تو زہرا کا در جلانے والے بے نقاب ہوں گے اور ان کا حق کھانے والے بے نقاب ہوں گے، ان کے شکم میں جناب محسن کو شہید کرنے والے بے نقاب ہوں گے۔ تو اس دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ شیعہ قوم جو ایام فاطمیہ یا بی بی فاطمہ الزہرا کا جو حق جو ہے وہ لوگوں نے کھایا، یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در کو جلایا۔ آج کل کے دور میں آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ کسی کی بیٹی، کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کے گھر پہ کوئی لوگ آئیں اور اس کے گھر کے دروازے کو جلائیں؟ کیا کوئی بھائی سوچ سکتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی تماچا مارے؟ کیا کوئی شوہر یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کے شکم میں لات ماری جائے؟ کیا کوئی یہ گھر کا فرد سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ، اس کا بیٹا اس کی زوجہ کے شکم میں شہید ہو جائے؟ یہ سب نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سب نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ جس کے لیے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ سب اس نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ جس کے قلب پر قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ سب اس بیٹی کے ساتھ ہوا کہ اس نبی کی بیٹی کے گھر پہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اس نبی کی بیٹی کے شکم میں جناب محسن کو شہید کیا گیا، اس بیٹی کی پسلیوں کو توڑا گیا، اور فقط پسلیوں کو توڑا نہیں گیا، بی بی فاطمہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جب سانس بھی لیتی تھی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی بچوں کے سامنے کوئی اگر خواتین اپنی ماں کا کوئی اس کے ذہن میں کوئی ایسا بات آ جائے کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے تو وہ ساری عمر اس کے بچے کے نقش رہتا ہے۔ میں کیا کہوں، میں سلام پیش کروں امام حسن کو یا نہ پیش کروں کہ امام حسن علیہ السلام اس گلی سے نہیں گزرتے تھے، اور جب بھی وہ اس گلی سے گزرتے، اس گلی کو دیکھتے تو ان کو گریا کرتے اور کہتے یہ وہی گلی ہے کہ جہاں پر میری ماں کے منہ پہ تماچا مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آغا اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ہونے والے مظالم کو اور مصائب کی شدت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا صریحاً چھپا دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور اگر وہ مان بھی لیتے ہیں کچھ کتابوں سے جب ان کو ثابت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ بی بی گئی تھی مگر وہ ان کو حاکم وقت نے بات سمجھا دی، اور ان کی شخصیت تو ایسی تھی نہیں، وہ تو بہت سخی تھیں، تو وہ ایک فدق لینے کے لیے، باغ لینے کے لیے کیوں جائیں گی؟ تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ اس کو ذرا سا ہمارے بچوں کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ دیکھیے، بی بی تو اپنا حق لینے کے لیے گئیں، اور بی بی اپنا حق لینے کے لیے گئیں، اور اس وقت کے جو کرسی نشین تھے انہوں نے بی بی کو جھڑک دیا اور بی بی کو حق نہیں دیا، اور جب بی بی کو انہوں نے حق نہیں دیا تو معاذ اللہ بی بی کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے وہ تو میں اپنی زبان پر لے کے بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بی بی دربار میں نہیں گئی تھی اور بی بی کو سمجھا دیا گیا تھا تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔
بی بی دربار میں بھی گئی تھی، بی بی نے وہاں پر خطبہ دیا تھا. اگر آپ بی بی کا وہ خطبہ آج کیونکہ آپ کے پروگرام کے دورانیہ کم ہے، لیکن اگر آپ بی بی کا وہ خطبہ آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو، اگر ایک بچے کو ایک اصولی اور ایک کمال کا شیعہ بنانا چاہتی ہیں تو بی بی کا وہ خطبہ پڑھیں کہ بی بی نے کس بہترین انداز سے وہ خطبہ دیا. اور آج کل کے لوگ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو وہ بی بی کے ان آخری الفاظوں کو یاد کریں جو انہوں نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو، اور کیا کہا تھا کہ میرے جنازے میں ان لوگوں کو آنے نہیں دیجیے گا کہ جنہوں نے میرا حق کھایا، جنہوں نے میرا حق مجھے نہیں دیا، اور یقینی طور پہ میں ان کو معاف نہیں کروں گی. اور جس کو بی بی سیدہ معاف نہ کرے کیا اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ جس کو بی بی سیدہ معاف نہ کر سکیں. بی بی جب اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تو قرآن کی وہ آیات پیش کی گئیں جس کا بی بی کے حق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ تو قرآن کی آیات پیش کر رہے تھے. یہاں پر تو وارثان قرآن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبان میں بول رہا تھا، اور فقط بی بی فاطمہ نہیں بول رہی تھی، وہ بی بی فاطمہ کی زبان میں قرآن بول رہا تھا. اور بی بی نے اس انداز سے اپنا حق مانگا، اتنا اپنا حق مانگا، لیکن بی بی کا وہ حق نہیں دیا گیا. تو کیا بی بی کا حق کھا جانے سے، بی بی کا حق غاصب کر لینے سے کیا ان لوگوں کو کی بخشش ہو جائے گی؟ اس کا جواب تو بی بی نے خود دے دیا، اور وہ وصیت نامہ بی بی کا پڑھ لیا جائے کہ بی بی نے کس انداز سے وہ جملے ارشاد فرمائے. اور خود اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، ہم اپنی جائیداد پر تو بہت زیادہ، ہم اپنی جائیداد، ہمارے والدین کی اگر جائیداد ہو اور اگر ان کا انتقال ہو جائے اور نہ بھی ہو تو ہم تو اپنی جائیداد کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو یہ تو نبی کی بیٹی کا حق ہے. اگر آپ نبی کی بیٹی کا حق نہیں دے سکتے، میں آپ آج کل کے مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نبی کی بیٹی کا حق نہیں دے سکتے تو اپنی زبان پر کلمہ حق تو بلند کر سکتے ہیں، اپنی زبان پر کلمہ سچ تو بلند کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے نبی کی بیٹی کے ان قاتلوں کا نام تو لکھ سکتے ہیں. آپ اگر نبی کی بیٹی کا حق نہیں دے سکتے تو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ بی بی پر ظلم کتنا ہوا. اور آپ اتنا خاموش ہو گئے کہ آج پوری دنیا روشن ہے اور نبی کی بیٹی کی قبر مقدس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. آپ اگر نبی کی بیٹی کا حق نہیں دے سکتے تو یہ تو آواز بلند کر سکتے ہیں کہ آپ نبی کی بیٹی کی قبر پر اجالا روشن کیا جائے. نبی کی بیٹی کی قبر کو جو مسمار کیا گیا اس کے لیے کوئی نہ بولا. وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی بیٹی کے حقوق کھا رہے ہیں. اور آپ میں ایک جملہ آخر میں یہاں پر جملہ ہدیہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی کی بیٹی کا حق کھانے والے گنہگار تھے، اسی طرح نبی کی بیٹی کا روزہ مقدس گرانے والے، اس کی آواز پر آواز اٹھانے نہ والے، خاموش رہنے والے، نبی کی بیٹی کی قبر مبارک تاریکی میں ڈبونے والے اور اس کے خلاف چپ رہنے والے، یہ سب لوگ اسی خدا کی اس عذاب کا شکار ہوں گے جو شکار نبی کی بیٹی کا حق کھانے والے. اب انسان کو محاسبہ کرنا ہے کہ اس کو یہ اپنی آواز بلند کرنی ہے. فقط شیعہ اس چیز کا پابند نہیں ہے. اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اگر کسی بھی فرقے کے ہیں تو آپ یہ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا کہ نبی کی بیٹی کی تربت بنائی جائے، نبی کی بیٹی کے روزہ مقدس کو بنایا جائے. نبی کی بیٹی کا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. آپ یہ آواز تو بلند کر سکتے ہیں. نبی کی بیٹی کا جنہوں نے حق نہیں دیا وہ جانے اللہ جانے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جانے اللہ جانے بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آج نبی کے اس بیٹی کے حق کے بارے میں جو خاموش رہ جائے اس کو کون جانے گا؟ وہ بھی یقینی طور پہ اللہ اس کا انتقام ان لوگوں سے بھی لے گا جو خاموش ہیں، جو نبی کی بیٹی کا روزہ مقدس مسمار کرنے والے اور ان کی قبر کو تاریکی میں ڈبونے والے، ان سے بھی حساب لے گا، اور جو اس عمل پہ خاموش ہیں ان سے بھی حساب لے گا. میں چاہوں گا آگا آپ اپنے جواب میں یہ چیز بھی شامل کر دیں کہ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بی بی کا احترام کرتے تھے اور کتنی آپ سے محبت کرتے تھے. اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. دیکھیے احترام کی تو بات میں فقط یہ کتنا بڑا جملہ ہے اور آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر تشریف لاتی تھی، رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے
اور فقط ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام. ہم سنت کے ماننے والے ہیں کہ جی ہمارا پائچہ جو ہے وہ کتنا اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت رسول ہے. ہمیں مسواک کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے. اور ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، یہ سنت رسول ہے. لیکن اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا تو یہ بھی سنت بن جاتی. لیکن وہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ رسالت جناب فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہو رہی تھی. سبحان اللہ، اس انداز سے رسالت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑی ہو رہی تھی کہ رسول خدا کس انداز سے اپنی بیٹی سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی بیٹی سے الفت سے پیش آ رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر گئے، تو آپ بیٹی کی جو بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وقتی طور پہ علیل ہیں، لیکن جھولا چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا جھولا چل رہا ہے. وہ بی بی فاطمہ الزہرا جھولا نہیں چلا رہی تھی، وہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام جو تھے وہ جھولا چلا رہے تھے. تسبیحاں جو ہیں وہ بی بی فاطمہ اگر نیند کی حالت میں چلی جاتی تھی تو وہ تسبیح جو بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ رکتی نہیں تھی. وہ تسبیح نیند کی حالت میں بھی جو ہے وہ تسبیح جو ہے خدا کا کلام بلند کرتی رہتی تھی. اور سب سے آخر میں کہ ایک باپ یعنی کہ رسول خدا نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی کی حالت کچھ ناساز ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں جا کر ان کی تیمارداری کی اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں فقط ایک باپ یہ خیال نہیں کر رہا، رسالت خیال کر رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں فقط اہل تشیع بیان کرتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے علاوہ دوسرے فرقے اس چیز کو بیان نہیں کرتے. کیونکہ اگر عظمت بی بی فاطمہ الزہرا کو بیان کریں گے تو پھر ان کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کے بارے میں بتانا پڑے گا، اور جنہوں نے ان کا حق کھایا ان کو بھی بتانا پڑے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بی بی کے فضائل کو چھپا دو. اگر بی بی کے فضائل چھپ گئے تو ان کی شہادت بھی چھپ جائے گی. لیکن آپ جیسے لوگ شاجی صاحب، آپ جیسے لوگ، آپ کا پورا جو اس میں آپ کے پروگرام کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایام فاطمہ جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں، تو یہ تو اسی بات کا اعلان ہے کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم چھپنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی جوش اور ولولے کے ساتھ بی بی فاطمہ کے قاتلوں کی نشاندہی کریں گے جو نشاندہی ہم نے امام حسین علیہ السلام اور اپنے بقیہ اماموں کے قاتلوں کے بارے میں کی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں اس قدر خوبصورت طریقے سے ہماری اصلاح کری، ہمیں علوم محمد و آل محمد سے بہرہ مند کیا. بہت شکریہ. ناظرین، ایام عزائے فاطمیہ ہیں. اختتام میں ایک کلام کے چند اشعار. اللہم صلی علی محمد. ہر درود اور ہر سلام دختر رسول تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر رسول تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. لعنت اللہ من القوم الظالمین. اس کے ساتھ ہی پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.